کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اور معتبر نام میں آپ ناظرین کو بہت بہت سلام، آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ ہمارے ساتھ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پر پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج خدا نے خوبصورت موقع میں دیا جس میں ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں۔ آج ہمارے مہمانوں میں جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر نثار اسلم صاحب ہیں، اور پیسہ ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ الفا بائبل چرچ سے آپ کا تعلق ہے اور مختلف جگہوں پر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، پاسبانی خدمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ بشارتی کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر جاوید صاحب، اور پادری صاحب کا تعلق جو ہے وہ فلاڈیلفیا اپسٹولک چرچ سے ہے، اور آپ بھی وارثپورہ سے ہیں، وارثپورہ فیصل آباد سے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں بھائی صاحب پرنس آف پیس میں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے شاگردیت کی قیمت، اور حوالہ نوٹ فرما لیں۔ لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان ہے 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے اس کی 29ویں آیت تک پڑھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر نثار کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی پادری صاحب۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے جی، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع المسیح کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور 25ویں آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت، آمین۔ آئیے دعا کریں تاکہ خداوند ہماری مدد رہنمائی فرمائے، ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم کلام کی ان سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ پاسٹر جاوید کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ خدا اقدوس باپ پہرے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، آج اس موقع کے لیے پہرے خدا جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے کلام کی گہری سچائیوں پر غور کریں اور اس میں سے سیکھیں۔ تو پہرے خداوند آج کے سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ گلوری۔ پہرے خدا تو اپنے بندہ خالد امناز کے وسیلہ سے جو کلام کی بشارت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے، خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو پہرے خدا آج ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کی توفیق دینا، اور پہرے خدا تو اپنے فضل کو ہم پر بڑھائے رکھنا۔ یہ سب تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر جاوید۔ عزیزو، آج کا ٹاپک نوٹ فرما لیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے شاگردیت کی قیمت، کہ ہم اگر یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم کیوں ایمانداروں کا باپ بنا؟ ہم جانتے ہیں کہ اس نے قیمت ادا کی۔ جہاں بھی خدا نے اسے آزمایا وہ خدا کی آزمائش پر پورا اترا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ٹرائل، بہت ساری مشکلات، چیلنج آتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ ہم نے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، گرنا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، قائم رہیں، بڑھتے جائیں، مضبوط ہوں اور اس کے جلال کا باعث ہوں۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر نثار سے ہم آج اس گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بھائی صاحب، آج جس طرح آپ نے حوالہ پڑھا ہے خدا کے کلام میں سے، خداوند یسوع نے فرمایا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ صلیب سے مراد دکھ ہے، مشکلات ہیں، چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری میں
ہم پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور یہ دھرتی جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن، ہمارا گھر نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس اور اس کی قوتیں اس روئے زمین پر وہ متحرک ہیں اور وہ ایمانداروں کو گرانے اور خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ سر، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح کے ان لفظوں کو ذرا ضرور میں آپ تک پہنچاؤں وہ ناظرین تک، جی. کہ یسوع المسیح نے فرمایا کہ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے. بالکل ایسے. سو مسیحیت نام جو مسیح کے پیرو ہیں انہیں اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جی، کہ ان کی زندگی ٹیمپٹیشن سے بھری ہوگی، مشکلات، ٹیسٹ چیلنجز لائف میں ہوں گے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے چیلنجز میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. آمین آمین. اور جب وہ ساتھ ہے تو پھر ہوا اور پانی ساکن ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایمان پہ کھڑے ہونا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دکھوں میں نہیں گزرتے تو اس کا جلال جو ہے وہ قوم امت قبیلے نہیں جان کبھی نہیں دیکھ سکتے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر جب اعزار ثانی کا دور تھا، سو یوحنا وہ شاگرد جسے یسوع عزیز رکھتا ہے، اس اعزار ثانی سے اسے الگ کر کے ایک اور دکھ میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ وہ ایک مکاشفہ دیکھ سکے، اور وہاں پہ اسے یسوع المسیح کا مکاشفہ جو ہے وہ ملا. اور جو آج کے اس دور کے اندر ریولیشن جو بک ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. واہ واہ، بہت اچھے. مکاشفہ کی کتاب. جی. بالکل. اور اس کو پڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے دکھ ہے دنیا میں جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، وہ ہمارے لیے وہ عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ خدا کے کلام میں آلریڈی موجود ہے یہ چیزیں. بالکل. جی. اور دوسری بات، جب ہم مشکلات میں یا آزمائش میں آتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مرضی پوری ہوتی ہے. واہ واہ. اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں پالوس اور سیلاس کی. اور پالوس اور سیلاس خدا کے وہ خوبصورت سورما، اور جنہیں قید خانہ کے اندر ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹ کے اندر ٹھوک دیے گئے. اور آدھی رات کے قریب کے وقت، یہ زبور 119 کا حوالہ ہے، 62 ورس ہے، کہ میں رات کو اٹھ کے تیری شکر گزاری کروں گا. اور پالوس ان باتوں کو جانتا ہے اور وہ آدھی رات کے وقت بھی خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے، حمد کے گیت گا رہا ہے. اور جب ایسی صورت ہے تو کلام مقدس کے اندر لکھا ملتا ہے کہ یک یک بوچھال آیا، قید خانہ کی جو ہے وہ نیو ہل گئی، بیڑیاں کھل گئیں، دروازے کھل اب یہ آزمائش تھی. وہ دکھ میں تھے، لیکن دکھ میں انہیں پتا ہے پالوس کو کہ خدا ان کے ساتھ ہے. آدھی رات کو اٹھ کے اس کا شکر ادا کرنا ہے. جیسی بھی حالت ہو، دکھ ہے، مصیبت ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر خدا کا جلال ظاہر ہوا. وہ قیدی تو ان کی بیڑیاں تو کھل گئی، لیکن اس ساری ٹیمپٹیشن کے اندر جو خوشخبری کا پیغام دروگا کی فیملی تک جانا تھا، وہ بڑی زبردست بات ہے. وہ بات میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے کہ سارے یعنی کہ حالات کے اندر دروگا کا گھرانہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. نجات پا گیا. پریز گاڈ. یہ سپر ایمان لے آئے. اور جب ہمیں مشکلات یا کوئی بھی ایسا چیلنج آتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے پیچھے خدا اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے. بالکل. ہمیں اسے قبول کرنا ہے، ہمیں اس میں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور ہمیں اپنی صلیب اٹھانا ہے، نہ کہ کسی بھی بات پہ انکار کرنا ہے. جیسے ابھی سر آپ نے بڑی خوبصورت آغاز ہی میں ابراہم کی مثال دی. ہاں جی. سو ابراہم نے ہر ایک چیز کو، جس کا ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، بہن بھائی اور رشتہ دار، اپنے ماں باپ کا گھرانہ سارا چھوڑ کے نکل پڑا ہے وہ. اور اس نے سب کچھ جو ہے وہ ریفیوز کیا. کس کے لیے؟ زندہ خدا کے لیے. اس نے کسی چیز کو جو ہے وہ خاطر میں وہ نہیں لایا، بلکہ آپ دیکھیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس علاقے میں امیر ترین گھرانہ سے تعلق رکھتا تھا، مشہور شخصیت تھی. اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. بالکل. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کا انکار کر کے زندہ خدا کی طرف اس نے چلنا شروع کیا. اور اسے یقین تھا کہ جس خدا کے پیچھے وہ جا رہا ہے وہ اسے اب تنہا نہیں چھوڑے گا. واہ. پاسٹر نثار، میں یہاں پر ایلیا اور الیشا کا بھی چاہتا ہوں کہ ہم ذکر کریں جی کہ کس طرح وہ
अलीशा जब एलिया का शागिर्द था तो वो हर कीमत के लिए तैयार है। जैसे आज हमारा टॉपिक है कि शागिर्दियत की जो कीमत है उसका हमें इल्म होना चाहिए। अब शागिर्द तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कीमत अदा करने कीमत के लिए अदा की बगैर। ठीक है ना भाई साहब। और आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग शागिर्द बनना चाहते हैं, लेकिन शागिर्द बनने के लिए हमें कीमत भी अदा करनी। और यही बात यहाँ पर लिखा है कि जब कोई शख्स बुर्ज बनाता है या घर बनाता है या कोई भी काम शुरू करता है, उसे पता होना चाहिए कि इसकी तकमील के लिए मेरे पास सामान मौजूद है या नहीं। एलिया और अलीशा की बात कर रहे हैं। तो बस अब जिस तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि एलिया की जो सेमिनरी थी उसमें तकरीबन 40 स्टूडेंट थे, उसमें 39 अंबियाज़ादे थे और एक अलीशा था। और आप देखें कि जो अंबियाज़ादे थे उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थे कि उनका आका उनसे अलग होने वाला है, लेकिन अलीशा के अंदर ये जुस्तजू थी। और हालांकि एलिया जो है उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि एलिया को पता था कि मैं आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। और अलीशा को वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे यरहू जाना है, मुझे यरदन पार जाना है, मुझे जलजलाल जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अलीशा जो है वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। और अलीशा के बारे में हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो हमेशा पानी लेके खड़ा रहता था कि कब मेरा आका मुझे हुक्म करे। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग शागिर्द तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो शागिर्दियत की कीमत है उसको अदा करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ ये सेकुलर दुनिया में, जैसे गाने बजाने वाले लोग हैं या और शुबाजात हैं, उसमें वो जब किसी को काम सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बड़ी ताबेदारी, फरमाबरदारी और बहुत सारी वो उनकी आहो भगत करते हैं और फिर जाकर उनको मकाम हासिल होता है। और आज हम देखते हैं चर्च के अंदर भी पहली बात तो शागिर्द बनने का ट्रेंड ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सब लोग तो उस्ताद बन गए हैं। जी जी, ठीक है ना भाई साहब, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, आका कहते हैं, गुरु कहते हैं, ठीक है जी, मेंटोर कहते हैं। तो मेंटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग खुद अभी शागिर्द भी नहीं है पूरे, और आप देखें वो कहते हैं, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मैं कहता हूँ जी आप आएँ बाइबल स्कूल करें, बाइबल कॉलेज का हिस्सा बने। कहते हैं जी मैं तो अपनी बाइबल स्टडी करवा रहा। यानी आप देखें कि उन्होंने किसी जगह से भी बाइबल स्टडी नहीं ली और वो लोगों को बाइबल स्टडी करवा रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है और ये फुकदान है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस हैं, सेमिनरीज़ हैं, लेकिन लोग शागिर्द बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया पास्टर निसार, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। अभी मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर जावेद भी तशरीफ़ फरमाए। जी भाई साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई साहब शुक्रिया। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जितने मसीह यसू में हैं, हाँ जी, हम सब जो मसीह के खुदावंद के शागिर्द हैं। आमीन आमीन। तो इसलिए खुदावंद ने इरशाद आदम में फरमाया कि बस तुम जाकर सब कौमों को अपने शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप और उल कुद्दस के नाम से, बाप बेटे और उल कुद्दस के नाम है बपतिस्मा। बिल्कुल। तो हम सब जितने मसीह यसू में हैं, इस हवाले के मुताबिक खुदावंद यसू ये कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को, माँ को, बाप को, अपनी बहन भाइयों को मुझसे ज़्यादा प्यार करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो खुदावंद ये बात हमें कहते हैं कि चूँकि हम इंसान हैं, हम इन रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि आपको पहले कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि शागिर्द का काम है पहले सीखे और फिर दूसरों को जाकर सिखाए। तो खुदावंद कहते हैं कि पहले इस बात को सोच लो, समझ लो कि आप ये कर सकते हो या नहीं जी। तो फिर जैसे कि खुदावंद ने ये आगे एक हमें तमसील दी कि एक बुर्ज बनाने के लिए पहले उसकी लागत का हिसाब किताब लगा लें कि हम ये बना सकते हैं कि नहीं, मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए खुदावंद कहते हैं कि आप पहले इस बात को सोच लो, समझ लो कि आप ये काम को शुरू कर रहे हो पूरा भी कर सकते हो कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो शागिर्द के जो सबसे पहला फ़राइज़ है कि वो अपने उस्ताद को वक्त दे। हाँ। जो शागिर्द वक्त नहीं दे सकता वो अच्छा सीख नहीं सकता। जी जी। ये उसकी कुर्बानी है कि वो अपने उस्ताद को वक्त दे, उसके ताबे फरमान रहे। बिल्कुल, एलिया और अलीशा की बात एलिया और अलीशा की बात है। बिल्कुल। तो और इसके साथ ये कि वो हमेशा वो जो काम उसका उस्ताद करता है उसको गौर से देखे कि उस्ताद क्या करता है, क्योंकि कल को मुझे भी ये काम करना है। सही। शागिर्द को
اسی طرح کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو. تو اس لیے ضروری ہے شاگرد کے لیے کہ وہ پہلے اپنے استاد سے اچھے طور سے سیکھے. جس طرح کہ خداوند نے کہا ہے کہ یہ جو تمہارے ناتے رشتہ دار ہیں ان کو تم میرے لیے چھوڑ سکتا ہے, یہ قربانی یہ قیمت ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم ان رشتوں سے بہت محبت کرتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور ہم ان کے پیچھے تقریباً چلتے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ مجھے تو اول درجہ دے. بالکل بالکل ان سے تو محبت کرتا ہے بالکل, لیکن اول درجہ خدا کو اول درجہ تو مجھے دے, تو پھر تو بہتر طور سے سیکھ سکتا ہے اور پھر تو میرے پاس طور پر کام کر. تو وہاں پہ فریسی ہے, اور فریسی وہ ہے جس نے یسوع مسیح کو سبت کے دن کھانے پہ بلایا ہے, اور یہ وہ گروہ تھا جو دولت پر اور اپنی قابلیت پہ بھروسہ رکھتے تھے. صحیح ہے, ان چیزوں پہ, مادی چیزوں کو بہت زیادہ ہے, اور ان ساری یعنی کہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس پورے باب کے ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, تو یسوع مسیح ان تک اس پیغام کو بھی پہنچانا چاہتا ہے. آج یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. جس طرح بھائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ پہلے ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں اس جگہ پہ آنا ہے جہاں پہ ہماری زندگی میں اول درجہ جو ہے, پرائرٹی جو ہے وہ خدا کی ہو, باقی رشتے ناتے سارے جو ہے وہ پیچھے ہے. اور یسوع بھی اس فریسی کو یہی بات بتانا چاہتا ہے, کیونکہ آغاز میں ہی وہ کہتا ہے کہ سبت کے دن پہ ایک شخص جلندر کا مریض تھا اور وہ وہاں پہ آ گیا, تو یسوع نے پوچھا کہ کیا اسے سبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں ہے. وہ سکھا رہا ہے انہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف کر کے پرائرٹی جو ہے وہ خدا کو دینی ہے. واہ, بالکل بڑی جی. یعنی رشتے ناتے جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے, ان کی ویلیوز موجود ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ رشتے ناتوں کو ترجیح دیں, خدمت کو ترجیح نہ دیں, یا خدا کو آپ دوسرا درجہ دیں. ہماری زندگی میں سارے رشتے جو ہیں ان کی اقدار بہت زیادہ ہیں. ویلیوز پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سب رشتوں کو, لیکن ہماری نگاہ میں اول درجہ پالوس رسول کو دیکھیں. پالوس رسول کو نہ دوست بنانے کا شوق تھا, نہ پیسے جمع کرنے کا شوق تھا, نہ دنوی چیزوں کو اکٹھا کرنے کا شوق تھا. ایک ہی شوق تھا, ایک ہی دھن ستاتی تھی کہ ہر روز لوگوں تک خوشخبری پہنچے اور لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے. تو یہ مطلب رسولوں کی, نبیوں کی ترجیحات تھی. تو ہمیں بھی ان کو فالو کرنا ہے اور روئے زمین پر خداوند کے سچے شاگرد بننا ہے. تو خداوند کی شکر گزاری ہو اس بات کے لیے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے شاگردیت کی قیمت. شاگرد اس کو کہتے ہیں جس نے کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے. کارآموز لامد ایسا شخص جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ آئندہ میری مرضی مصلوب ہوگی, میرے آقا میرے استاد کی مرضی پوری ہوگی. اور جس طرح ہر روز ہم دعا اربانی میں کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. آج اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, جیسا کہ پرنس آف پیس میں ہمارے معزز مہمان ہیں پاسٹر نثار اسلم, پاسٹر جاوید موجود ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, اسٹے ود اس, کہیں نہ جائیں, اگر جاتے ہیں تو واپس آ جائیں اور اس پروگرام کو دیکھیں, آپ یقیناً برکت پائیں گے. بڑا زبردست ٹاپک ہے. گاڈ بلیس یو آل, اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.